گستاخ 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 گستاخ. سنو اہل حدیث کی اندر مرنا منظور ہے، بیماری نال مر جانا منظور ہے، قرآن پیشاب نال مر جانا منظور ہے، لیکن قرآن دی توہین گوارا نہیں. تو قرآن دی توہین کیوں نہ کرے؟ تو تے لکھیا قرآن پاک دے بارے اور عمر شریف کی کتاب نکالیے میرے ہاتھ دے اندر مقیاس الحنفیت مولانا محمد عمر اچھروی کی کتاب صفحہ 211 صفحہ آندا ہے جو بندیاں دا رد کردے ہوئے لکھدا ہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی لکھدا ہے علم غیب جویں تسی نبی پاک واسطے ثابت کردے ہو نعوذ باللہ ایویں تے جناب ہر چیز نو جناب علم غیب ہے. آندا ہے میرے خیال میں مصنف مذکور کو جو قرآن شریف نبی پاک پر اترا ہے اس کی اتباع کیا ضرورت ہے؟ کسی لڑکے یا دیوانے یا کتے وغیرہ کے نازل شدہ قرآن پر ہی کتے پر قرآن نازل ہوندا ہے. بدبختہ کتے پر نازل شدہ قرآن. اہل حدیث آندا ہے دنیا دی کسی کتاب نو قرآن نہیں کیا جا سکتا. آندا کتے پر نازل قرآن پر ایمان لے آئے اور آؤں آؤں کرتا پھرے. آندا کتے پر نازل شدہ قرآن. جال حق دے اندر میرے ہاتھ دے اندر جال حق موجود ہے. صفحہ 183 کھولیے. جال حق نعیم مفتی احمد یار نعیمی گجراتی. یہ کیڑا گجرات؟ اچھا چلو وہیں پہ پہنچا جا تو خمیر تھا. سنیے آندا نبی پاک نو بشر نہیں کہنا چاہیے. اگے پھر آندا نبی پاک بشر ہیں تے صحیح لیکن کیوں نے نبی پاک نے کیوں کیا میں بشر ہاں؟ آندا کیونکہ ہر چیز اپنے غیر جنس سے نفرت کرتی ہے لہذا فرمایا گیا کہ اے کفار تم مجھ سے گھبراؤ نہیں، میں تمہاری جنس سے ہوئی یعنی بشر ہوں. شکاری جانوروں کی سی آواز نکال کر شکار کرتا ہے. جویں شکاری شکار جنو کرن جائے نا جانوراں دی آواز نکالدا ہے تاکہ تتر بٹیر سمجھے بولے کہ جناب شکاری تتر بٹیر دی آواز نکالدا ہے حالانکہ تتر بٹیر ہوندا نہیں وہ دی آواز نکالدا ہے. آندا نبی پاک بشر ہیں نہیں شکار کرنے واسطے شکاری طرح ویسے آواز نکالتے سن انسانوں کی طرح. جال حق سوا 183 جائیے شرما جائیے. جو جرت ہے ہمت ہے تو جواب دیجیے. سنیے اہل حدیث کون نے اور اہل حدیث کی عظمت بیان کرن تو پہلے بے دلائل اور تیرے علماء دی کتاباں دی جناب حوالے دی روشنی اندر اہل حدیث کی عظمت بیان کرنا چاہنا لیکن پہلے حوالہ سن لیجیے. اٹھائیے شرح فقہ اکبر پتہ کی لکھا ہے اور تاریخ بغداد میرے ہاتھ کے اندر اس اندر بھی حوالہ موجود کہ اب امام ابو حنیفہ فقہ حنفی دا عقیدہ نظریہ کہ ابو بکر اور ابلیس دا ایمان برابر ہے. ابو بکر اور ابلیس دا ایمان برابر. جائیے سند صحیح تاریخ بغداد اے حنفیہ دا عقیدہ تیرے ہاں ابو بکر میرے ہاں ابو بکر دا ایمان اللہ دی قسم ہے انبیاء تو بعد سارے پیغمبراں دے امتی اکٹھے ہو جان انہاں دا ایمان ایک پلڑے صدیق اکلے دا ایمان ایک پلڑے. ساری دنیا دا ایمان مل کے صدیق دی عظمت دا مقابلہ انبیاء افضل البشر بعد الانبیاء اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. سنیے میرے ہاتھ کے اندر پھول اور کانٹے کتاب پھول اور کانٹے مکتبہ ضیائیہ بورڈ بازار راولپنڈی عرفان رضوی اس کتاب دا مصنف اس کتاب دا صفحہ نمبر 30 حوالہ سنیے. توہین مصطفیٰ گستاخی پیغمبری ثابت ہوئے. گستاخ کون ہے؟ اللہ پاک نے حضور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے اور تمام کائنات کو آپ کے نور سے پیدا فرمایا ہے. نبی پاک نو اپنے نور چوں تے ساری کائنات نو نبی پاک دے لہذا کائنات کے ہر فرد کے وجود میں گویا اللہ پاک کا نور کسی نہ کسی تناسب ریشوں سے موجود ہے. اس میں تمام انسان جن
حتیٰ کہ شیطان بھی موجود ہے. آندہ نبی پاک اللہ دے نور چو پیدا ہوئے اور باقی ساری مخلوق نبی دے نور چو پیدا ہوئی، حتیٰ کہ شیطان نبی دے نور چو پیدا ہویا. بدبختہ اس کتاب کا حوالہ میرے پاس موجود ہے، جواب دیجئے. لیکن زہر دا پیالہ پیتا جا لگتا ہے، جواب نہیں آئے گا. مینو گالیاں دتیاں جان گیا، میرے علماء میری جماعت شیوخ نو گالیاں دتیاں جان گیا، لیکن جواب نہیں آیا. اہل حدیث کا کی عقید ہے کہ شیطان اے جن کے جو پیدا قرآن کی آندا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، خلق الانسان من صلصال کالفخار. اگے کیے وخلق الجان من مارج من نار. اللہ نے جنات نو اگ دے وچوں پیدا کیتا ہے، لہذا تو جھوٹ بولیا کہ قرآن کی آندا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. ظالما نبی دی توہین کرنا ہے تے خصوص حکم میرے پاس کتاب ہے. شیخ اکبر محی الدین تیرا جناب بڑا بزرگ تے صوفی پتہ کی لکھدا ہے، آندا شیخ کے خیال میں فرعون ڈوبتے ایمان سے مرا ہے، پاک صاف ہو کر مرا ہے. آندا فرعون ایمان سے مریا ہے، فرعون ایمان سے مریا ہے، پاک صاف مریا ہے. تیرے ہاں فرعون مومن ہوئے گا، میرے ہاں کافر ہے. تیرے ہاں مومن ہوئے گا، میرے ہاں کافر ہے. کہہ دو فرعون جڑا فرعون نو مومن منے وہ بھی فرعون، کیونکہ وہ ایمان سے مرا ہے. آندہ ایمان لاگ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو اسلام قبل کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. آندہ فرعون دے سارے گناہ بھی مٹ گئے. تیرا چاچا لگتا ہے. اینا محبت کرنا، اینا پیار کرنا. اس کتاب کے اندر سنیے علی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی توہین. کتاب میرے ہاتھ تعارف فقہ و تصوف، محمد عبد الحکیم شرف قادری اس کتاب کا مترجم کی لکھی ہے. عیسیٰ علیہ السلام فقہ حنفی کے مطابق فیصلے کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حنفی ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام حنفی ہوں گے؟ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام میرے محمد دے غلام ہوں گے. جدو آسمان تو اترن گے نا، رسول اللہ دی اتباع کرن گے. آئیے ہوں اہل حدیث کی عظمت سنیے. سانو گستاخ کہنے والوں، میرے ہاتھ ہی کتاب تفسیر القرآن بے کلام الرحمان کی تفسیر ہے. شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ رحمت سری رحمت اللہ علیہ اس کتاب کی تقریر کے اندر جناب ایک تقریر جتنی تقاریر نے وہ ایک تقریر پیر میر علی شاہ دی، پیر میر علی شاہ گولڈوی کی لکھ دے. شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ کے بارے فرماتے حبی فی اللہ المولوی الفاضل ثناء اللہ، فرماتے نے میں اللہ واسطے مولوی ثناء اللہ محبت کرنا یہ جی تفسیر دنیا ہے ہی کوئی نہیں. میں شیخ الاسلام مولا ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ محبت کرنا. جائیے اہل حدیث کے بارے خواجہ غلام فرید کی کتاب مقابیس المجالس کے اندر سنیے. فرماتے ہیں مولوی نذیر حسین محدث دہلوی کا ذکر ہونے لگا. خواجہ بابا فرید بیٹھا ہے، نذیر حسین محدث دہلوی کا ذکر ہونے لگا. قطب المواحدین حضرت خواجہ محمد بخش نے فرض کیا سفتی تو نب دینا کہ اے ویکھو کیڑا سفر اے ویکھو نہیں. چل سنیے قطب المواحدین حضرت خواجہ محمد بخش کی عرض کیا حضور لوگ مولوی نذیر حسین کو غیر مقلد اور وہابی کہتے ہیں، وہ کیسے آدمی تھے؟ آپ فرمایا سبحان اللہ، وہ تو ایک صحابی معلوم ہوتے ہیں، وہ تو ایک صحابی معلوم ہوتے ہیں. کون؟ مولوی نذیر حسین محدث دہلوی. آپ نے فرمایا کسی شخص کی عظمت کے لیے یہی کافی دلیل ہے کہ دنیا کی میں اس کی مانند کوئی نہ ہو. چنانچہ آج کل کے زمانے میں علم حدیث میں ان کا کوئی نظیر نہیں ہے. وہ مولوی نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جے دی تعریف
سنیے جناب، تیرا بابا خواجہ غلام فرید کر رہا ہے، ایک مولوی کتاب میں پیش کرنے لگا، مقالات کاظمی، یہ مصنف سید احمد سعید کاظمی، یہ بیٹا آج کل جیل حامد سعید کاظمی حاجیاں نے پیسے کھا گیا ہے، وہ پیسے حاجیاں نے کھا گیا، وہ مال کا ڈاکو ہے، یہ ابا ایمان کا ڈاکو، وہ جیل میں جیل کنے پھڑ لیا جی حکومت نے۔ اچھا بریلوی کوئی کرنی پرنی والی پھونک مار کے جیل ساڑ دے، کہاں گئے ٹیوے لگانے والے، کہاں گئے نجومی، کہاں گئے گدیاں نشوالے، احتجاج کر دو حامد سعید کا رہا کرو، جے پھونک مار کے جیل ساڑ دے ہو نا تے ٹوکا صاحب جے جیل ساڑ دے ہو، اللہ کی قسم ہے میں ہر سزا برداشت کرنے واسطے تیار، تے جے جیل نہ ساڑ سکو، احتجاج کر کے چھڑوانا چاہو، وکیل کر کے چھڑانا چاہو، یہ مطلب ہے اللہ تو سوا کوئی کرنی پرنی والا نہیں، سارے ناکام ہو گئے۔ پیر صاحب پہنے جیل مال لٹیا کیوں سی؟ پتہ لگا انہوں سینے چونا ہے، با کیڑا پتہ لگنا ہے، یہ مطلب ہے پیر غیب، پھر غیب تے نہ جان دو، پتہ نہیں سی کہ میں جیلے ٹر جانا ہے۔ تیرے پیر حامد سعید کاظمی دے ابو جی دی کتاب غزالیت اور سید احمد سعید کاظمی 232 لکھ دے، غیر مقلدین دی تعریف کردے ہو کہندا ہے اے وہابیاں دے گروہ ہے، لیکن ان سے توہین آمیز عبارات ثابت نہیں، آندا ہے نبی پاک دی توہین کرن والے لوگ نہیں۔ تیر احمد سعید کاظمی، جا احمد سعید کاظمی دی قبر تے کھڑے ہو، کیا ہے بابا جی سندا تے ہوئے گا، تیری تے سندا تے ہوئے گا، تو کی آنا پتر کالا حضرت بھی حدیث سے مقابلے سے نہیں کھڑا ہو سکتا، جا کالے حضرت دی قبر تے، جا احمد سعید کاظمی دی قبر تے، جا شاہ نورانی دی قبر تے جا کے کہہ کہ حضرت جی باہر نکلو، کی لکھی ہے احمد سعید کاظمی کہ اہل حدیث گستاخ نہیں، کہ انہیں جھوٹ بولیے، کہ انہیں غلط بیانی کیتی ہے، کہ انہوں کذاب جنہوں غزالیت دوران دے، اے چلو انہوں تو برا کہہ بھی لوے نا، جنہوں سے ساری بریلویت کھڑی ہے، مولوی امجد علی بریلوی بہار شریعت میرے ہاتھ کے اندر صفحہ نمبر 57 آندہ یہ بھی وہابیت غیر مقلدین جس سرخی باندھ کے لکھ دے، یہ بھی وہابیت ہی کی ایک شاخ ہے، وہ چند باتیں جو حال ہی میں وہابیہ نے اللہ اور نبی کی شان میں بکی ہیں غیر مقلدین سے ثابت نہیں، آندہ نبی پادی توہین دے بارے اہل حدیث کو لو غیر مقلدین کو لو کوئی چیز ثابت نہیں۔ کھولو کھول لے، کدھر گیا؟ آندھا اہل حدیث کو لو پیغمبر دی گستاخی ثابت نہیں۔ ہن آگے بات سنیے، اہل حدیث یہ مطلب ہے گستاخ نہیں۔ تیرے 3 حوالے آ چکے، تیرے علماء دے، تیرے بزرگاں نے اہل حدیث گستاخ نہیں نے۔ قرآن پانے کی فرمایا، فرمایا ایو الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جدو کوئی فاسق آئے خبر دے تو تحقیق کر لو۔ اہل حدیث کے بارے جڑیاں تو خبراں پلائیاں نے اہل حدیث نے تیرے سامنے ایک رکھی ہے، میں ثابت کیتا ہے اطلاع دی روشنی اندر کہ علماء بریلویہ کولوں رب دی توہین ثابت ہے، علماء بریلویہ کولوں بیت اللہ دی توہین ثابت ہے، علماء بریلویہ کولوں رسول اللہ دی توہین ثابت ہے، علماء بریلویہ کولوں آدم علیہ السلام دی توہین ثابت ہے، علماء بریلویہ کولوں جناب اولیاء کرام دی توہین ثابت ہے، صحابہ کرام دی توہین ثابت ہے، اور قرآن پاک دی توہین ثابت ہے، احادیث مطہرات دی توہین ثابت ہے۔ بدعات اس مسلک دی اندر موجود نے، نئے نئے مسائل اس مسلک دی اندر موجود نے۔ اسی واسطے میں پچھلے دن اندر سانگلے ہل اندر بات کہی، 3 دفعہ مولوی بلائے گئے لیکن جواب نہ آیا۔ میں ایک سوال کو جناب سانگلہ ہل چھوڑ کے آیا،
ضلع ننکانی اندر چھوڑ کے آیا. آج میں پھر تیری اس بستی دے اندر اعلان کرنا چاہنا کہ اہل حدیث جو عمل کر دے رب دے قرآن اور حدیث تو ثابت لے. جا اہل حدیث دیہا بندہ فوت ہو جائے اہل حدیث جنازہ پڑھ دے کیونکہ حدیث تو ثابت ہے. پھر قبر سے کھڑے ہو کے دعا کر دے کیونکہ حدیث تو ثابت ہے. تیرے ہاں جدو بندہ فوت ہو جائے جنازے سے قبر سے دعا تو بعد تو کل 7واں 40واں کرنے. میرا سوال ہے ابو بکر صدیق دا کل کس نے کیتا ہے اس ہستی دا نام پیش کیجئے. میرے عمر فاروق دا کل کس نے کیتا ہے اس دا نام پیش کیجئے. میرے عثمان و علی دا کل کس نے پڑھائے اس ہستی دا نام دیجئے. میری اماں فاطمہ دا کل کس نے پڑھائے اس دا نام پیش کیجئے. امی عائشہ دا کل کس نے پڑھائے اس دا نام پیش کیجئے. ابو ہریرہ دا کل کس نے پڑھائے اس صحابی دا نام پیش کیجئے. یا نام پیش کیجئے یا مانیے کہ تیرے ہاں ہندو دیا رسمانو تو دین سمجھنے اہل حدیث و چینو دین سمجھنے جو آسمان تو اللہ نے مصطفیٰ دے سینے تے نازل فرمائی. فرمائی ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. جاؤ کہنے والو اہل حدیث نیا فرقہ تسی پرانے ہو. آندا ہے ایک مولوی جنے ذوالخویسرہ دی اولاد نے. میں کہا سن لے ذوالخویسرہ دی اولاد تسی ہو اسی نہیں. او دا عقیدہ تہاڈے جیسا ساڈے جیسا نہیں. ایک ذوالخویسرہ ہویا صحیح البخاری حدیث ہے کہنے لگا وہ اہل حدیث سی. میں کیویں یہ تو سر منڈیا ہویا سی شلوار گٹیا تو اوپر سی داڑھی لمبی سی تے او نبی پاک نو کہندا سی یا محمد اتق اللہ. نبی پاک نے فرمایا صحابی نے کہا اس وقت قتل کر دیاں. یہ کہندا نبی پاک انصاف نہیں کردے مال دی تقسیم ہے. فرمایا اس نو قتل نہیں کرنا دی نسل چوں وہابی پیدا ہونے نے. میں کیا یہ کون سی ہے وہابی سی. میں کیا نہیں تو جھوٹ بولیا نبی پاک دی ذات تے یہ وہابی نہیں. کیوں؟ میں کہ عقیدہ تہاڈے جیسا سی. کتنے لکھیا؟ میں کہ بخاری جی لکھیا ہے. یعنی کیویں؟ میں کہ انہیں کی کیا ہے یعنی یا محمد اتق اللہ. میں کہ وہابی ہوندا یا محمد نہ کہندا. جے اہل حدیث ہوندا نا یا محمد نہ کہندا انہیں یا محمد کہہ کے ثابت کیتا ہے کہ میں کون ہاں. میری نسل دے وچوں جناب کون پیدا ہونے نے. نبی پاک نے کی فرمایا؟ فرمایا اس نو قتل نہیں کرنا. کیوں؟ ایدی نسل ایک کوڑ آیا کہ کون شیر ہے ضرور صاحب. چلو مان لینے بھائی توجہ میرے یا محمد اتق اللہ. نبی پاک نے فرمایا نو قتل نہیں کرے دی نسل چ ہو جائے لوگ پیدا ہون گے جڑے قرآن پڑھن گے حلق تو نیچے نہیں اترے گا. قرآن کی آیت لاؤ جڑی ساڑھے حلق تو نیچے نہ اتردی ہوئے. مولوی جی میں 20 آیتاں پیش کر سکنا جڑیاں تہاڈے حلق تو نیچے نہیں اتردیاں. کہنے لگا کیڑی؟ میں کہ سنو قل انما انا بشر قل انما انا بشر مثلکم. یہ آیت تسی پڑھ دو لیکن حلق تو نیچے نہیں اتردی. ایک اور آیت قل سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسول. سنو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے او جڑا قرآن نازل ہویا ہے ایک قرآن دی آیت حدیث پڑھدا بھی ہے حلق تو نیچے اتردی بھی ہے عمل بھی کرنا ہے. بے شمار ایتاں ایسیاں نے جڑیاں تو حلق تو نیچے نہیں اتردیاں. کیڑی کیڑی؟ فرما قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا قل لا اقول لکم عندي خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک. جاؤ میں ایک اور بات کہہ دیا پورے اجتماع کھلی اجازت. اس پورے اجتماع چو کوئی بندہ اپنے ذہن جتنے گندے تو گندا کوئی مسئلہ خود سوچ لوے
اور پھر کھڑو کے کبھی گندا مسئلہ میں سوچیا اس گندے مسئلے نو میں فقہ حنفی تو ثابت کر سکنا. جو مرضی سوچ لو یا ایویں نہیں نا کہ ٹوکے مولوی نے میرے سامنے بٹھا دو میں انہوں کہہ دینا تو گندے تو گندا مسئلہ سوچ لے کیونکہ تو سوچ بھی سکنا ہے کیونکہ اسے واسطے دا بازو ٹیڑھا ہویا ہے. یہی تو سوچنے ہویا سی ایک جگہ تے کہتا ہے نہ دے بندیاں دے خلاف کئی ایف آئی آر نے کہ میں کہ تیرے خلاف بھی سرگو دے ایف آئی آر ہے جڑا بازو ڈنگا ہویا سی ایف آئی آر جے آدھا نہ دے کئی ارکان ڈاکے ماردے پھڑے گئے نے میں کہ چلو فیصلہ کر لے دنیا پورے ملک دی جس شہر دی جیل چلا جا جے تے بریلوی زیادہ نہ ہون تے مینوں پڑھ لے جے ہر جیل بریلوی زیادہ نہ ہون ہر جیل ہر جرم بلکہ میں تے کیا کرنا اہل حدیث اللہ نے عظمت عطا فرمائی گلوکار اداکار فنکار سارے اللہ نے یا شیعہ دیتے ہیں یا بریلوی دیتے ہیں کیسا سونا مال دیتا ہے سارے گلوکار اداکار فنکار پورے ملک دے یا غیرت اہل حدیث غیرت اہل حدیث سارے اس مذہب نو اللہ نے دیتے ہیں. ایک جگہ دے مولوی کہنے کا ہم اپنے آپ کو فخر سے کتا کہتے ہیں. اچھا میں کیوں کتا وفادار ہوں میں کہ بغیرت بھی ہوں صرف وفادار نہیں ہوں لیکن بغیرت بھی ہوں کیونکہ مولانا یوسف پتھوری صاحب فرماندے ہوندے نے بغیرت ہوں دلیل ہے میرے کو فرماندے کتی پیچھے کتنے کتنے کتے ہوندے نے بغیرت بھی ہوں لیکن وفادار بھی ہوں لیکن اس وفادار نو کیڑا کرنا جڑا ہوے بغیرت آندا کتا کلانا کوئی فخریہ بات ہے تو کتا کلانا غوث پاک دا اے سگے مدینہ سگے عطار تو کتا کلوا اسی کون والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد جاؤ اس دعوت کر کے کھوائی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اسی کون یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ نے سانو کیڑی عظمت عطا فرمائی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَقَطَعْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ سب انسان بنایا جائیے میں دعویٰ کیتے کہ مولوی جناب ٹوکا جناب پورے ملک دے جس کونے چاہے آ جائے غلط مسئلہ جیڑا سوچ لوے میں وہ فقہ حنفی تو ثابت کرنا اجے تے شیر اہل حدیث آ گئے نے لیکن میرا دل کردا سی میں ہدایہ کھولا جے میں ہدایہ کھولا ہدایہ جے میں کھول لواں ہدایہ تے مان البدکاری بین البدکاری زنا شراب جوا ہر بدماشی او دی اندر موجود ہے. بلکہ ایک حدیث میں پڑھی ہے صحیح البخاری تے دیگر حدیث کی کتب کے اندر بھی نبی پاک فرماتے نے قیامت قریب دجال آئے گا. دجال آئے گا جدوں دجال آئے گا وہ دنیا دے سارے شہر پھر جائے بریلی شریف ہی دیوبند ہی جائے گا بغداد ہی جائے گا کوفے بھی جائے گا لاہور ہی آئے گا انشاءاللہ گجرات بھی آئے گا سیال شریف بھی جائے گا انہال شریف بھی جائے گا گولڈے جائے گا اجمیر جائے گا نہیں آئے گا تو مکے نہیں آئے گا تو مدینے نہیں آئے گا وہ دیہاتی ٹوکا بھی ہوئے گا
اللہ کی قسم ہے لکھیا بخاری لکھیا دجال دے ہاتھ ٹوکا ہوئے گا جی میں بخاری جو نہ کٹا یہ اہل حدیث نہیں جی دجال دے ہاتھ میں ٹوکا ثابت نہ کرا تو میں اہل حدیث نہیں بخاری لکھیا دجال دے ہاتھ ٹوکا ہوئے گا تو کی کہے گا نبی پاک فرماتے ہیں وہ سامنے ایک مومن آئے گا وہ کہے گا ٹوکا دجال تو مینو رب مان میں اگلے دن فوٹو ویکھی ہے مرزا قادیانی دی ہوں تو میں لگتا ہے جی میں ٹوکا ہے ٹھیک ہے نا شکل بڑی مماثلت لگتی ہے مرزا قادیانی نا اللہ والوں ہی جوڑ ہو گیا نا تے دجال قیامت دے قریب جڑا دجال آنا ہے او دے ہاتھ کچھ ہی بولو او دے ہاتھ ٹوکا ہونا ہے تاکہ مومن نو نے کہنا مینوں رب مان مومن کہے گا میرا رب وہ ہے فاطر السماوات والارض میرا رب وہ ہے جنہیں سات آسمان تے زمین پیدا کی دے تو میرا رب نہیں وہ کہے گا مان نہیں تو میرے کو ٹوکا میرے کو ٹوکا تو میں منگایا دبئیو یہ نہ جھوٹ دبئیو ٹوکا جہاز سے نہیں چڑھن دیں جھوٹ بولنا اچھا ایرانو سمگلنگ ہو گیا ہے ٹوکا ہاتھ ہوئے گا دجال دے مومن ہو کہے گا میں ٹوکا میرے ہاتھ دے اندر ہے مومن کہے گا میں ٹوکے تو ڈردا نہیں مار ٹوکا دجال ٹوکا مارے گا تے او دی گردن جدوں مومن دی اترے گی نا تے ٹوکا کہے گا دسو بریلیو میں کیسا ٹوکا ہے سنا میں رب مشکل کشا ہاں یا نہیں کیونکہ تو دجال نال حدیث پاک چاہتا نبی پاک نے فرمایا دجال دے جڑے ساتھی ہون گے انہاں دیاں پگڑیاں سبز ہون گیاں تے کچھاں دیاں کالیاں ہون گیاں کچھ بریلوی ہون گے کچھ شیعہ ہون دجال نال اکٹھے دجال لگیا ہوئے گا چوکانا ہوئے گا ہاتھ بھی لگتا ہے خراب ہاتھ ٹوکا ہوئے گا ہن مارے گا جدوں مومن نو قتل کرے گا نا تے پھر ٹوکا دجال کہے گا جے تسی من منو مشکل کشا حاجت روا تے مینوں زندہ کرا کہن گے جی زندہ کرو انہوں زندہ کر دے گا دجال جدوں زندہ ہوئے گا کہے گا میں تینوں ماریا بھی ہے قتل بھی کیتا ہے تے ہن مینوں رب مان مومن کہے گا تو رب نہیں میرا رب وہی ہے جو آسمان و زمین بنانے والا ہے کہنے لگا میرے ہاتھ ٹوکا میں پھر قتل کراں گا مومن کہے گا اللہ دی قسم ٹوکیا تو من دوبارہ قتل بھی نہیں کر سکتا سبحان اللہ لگا کیوں فرمان نبی پاک فرما گئے سن جدوں دجال آئے گا ٹوکے نال آئے گا وہ جدوں مومن کو قتل کرے گا پھر انہوں زندہ کرے گا دوبارہ قتل نہیں کر سکے گا کیوں اللہ دے ٹوکے دی قوت چھین لوے گا مومن نے کہ ٹوکا چلتا ہے پھر نہیں چلے گا پھر اگے مارنے کی کوشش کرے گا لیکن نہیں پھر جناب دجال پریشان ہو جائے گا کہ ان ٹوکا نہیں چلنا پھر دوڑے گا پھر ٹوکے دجال کو قتل کرنے واسطے عیسیٰ علیہ السلام ادھر مادی ادھر بنو تمیم کون نے واہ بنو تمیم جنہاں وچ محمد بن عبد الوہاب ہویا ہے وہی محمد بن عبد الوہاب جنہوں نجدی آندے ہو آندا ہے نجدی نے تو نجدی نہیں ہیں تو نجدی یعنی کیا پرانے سن کہتے یاد ہے کہ جو جناب نجدی محمد بن عبد الوہاب جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کھڑے ہو کے مشرق وال منہ کر کے فرمایا کہ تو فتنے برپا ہوں گے نجد تو نجد عراق تو کیونکہ صحیح حدیث ہے نبی پاک کو پوچھا گیا عرض کیتا گیا یا فلو فی نجد ہے نا ساڑھے نجد واسطے دعا کیجیے نہیں فرمایا میں دعا نہیں کرتا ایک دوسری حدیث الفاظ فی عراق نا عراق واسطے دعا کیجیے فرمایا نہیں وہ تو شیطان دا سینگ پھوٹے گا وہ تو جناب زلزلے برپا ہوں گے پھر تاریخ نے جناب نوٹ کیتے کہ جتنے زلزلے برپا ہوئے جتنے فتنے برپا ہوئے صحابہ کرام دے خلاف فتنہ جامعہ دا فتنہ
مرجیہ دا فتنہ، قدریہ دا فتنہ، جامعہ دا فتنہ، عمر فاروق نو شہید کرنے والے، عثمان نو شہید کرنے والے، میرے علی نو شہید کرنے والے، حسن نو شہید کرنے والے، حسین نو شہید کرنے والے، آل رسول دے دشمن اور پیغمبر دے صحابہ دشمن سارے دے سارے پیدا ہوئے تے کوفے تے عراقی جی پیدا ہوئے نے نا۔ پھر جناب قرآن دے خلاف، حدیث دے خلاف رائے و قیاس دا فتنہ سارے فتنے دے وچوں نکلے نے۔ یاد رکھیے اہل حدیث دے جوانو، آگے بڑھیے، اپنے مسلک نو دلال دنل سمجھیے، تیرے مسلک واسطے میری جماعت دے اکابر علماء نے قربانیاں پیش کیتیاں نے۔ علامہ شہید اپنے بچے یتیم کروا کے گئے، حضرت جتانی شہید اپنے وجود تے خنجر کھا کے گئے، عبداللہ شکری رحم اللہ اپنی داڑھی شہید کروا کے گئے، حضرت شیخ القرآن بستی بستی اندر جا کے مسلک اہل حدیث بیان کرتے رہے۔ اگر مسلک بیان کرن دی اندر ساری اولاد ذبح ہوندی ہے ہو جائے، اگر مسلک اہل حدیث بیان کرن اندر ساڈا مال سلب ہوندے، وقت سلب ہوندے، جوانی سلب ہوندی ہے، رب اکبر دی قسم ہے ساری زندگی دا ایک مقصد ہے، عادیت کڑی آئے تو منظور ہے، جیل آئے منظور ہے، مقدمات بڑھن منظور نے، سینے تک گولی لگے منظور ہے، لیکن خواہش ایک ہے کہ جدوں اللہ رحمت فرمائے، اللہ زندگی دے، اللہ جب تک مسلک حدیث کی خدمت دی اللہ توفیق بخشے زندگی ملے، لیکن خواہش یہ ہے جدوں موت آئے نا، آنی تے ہے نا، موت آئے تے آئے کسی بریلوی دے ہتھوں تے آوے جناب ممبر رسول تے قرآن پڑھ دے آ جائے، اور کی چاہیے؟ شاہ صاحب قلم بڑھاؤ، حافظ صاحب قلم بڑھاؤ، شاہ صاحب قلم بڑھاؤ، حافظ صاحب قلم بڑھاؤ۔ قرآن پڑھ دے آج میں یزدانی شہید موت تو چند منٹ پہلے پڑھ رہا تھا نا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تے چند منٹاں بعد اللہ نے موت دا پیغام دے دیتا ہے۔ علامہ شیری زبان تے الفاظ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، ادھروں جناب دھماکہ ہو گیا ہے، یہ اللہ دی رحمت اللہ اس رات کے اندر۔ لیکن کدے کدے میں سوچنا اسی اتنے خوش نصیب کے تھے کہ اللہ سن مسلک واسطے قبول کر لے، جی اللہ قبول کر لے اس تو بڑی سعادت کوئی نہیں۔ انہوں نے خلاف بول دے ہو جڑے مسلک اہل حدیث بیان کرنا ہوندے نے، توحید و سنت بیان کرنا ہوندے نے، تسی ظالموں دے 5000 طے کر کے آندے ہو، تسی طے کر کے آندے ہو۔ میں رات نو سانگلے کیا سی، میں کہ لوگوں میں جو تقریر کر گیا تھا انہیں جواب نہیں دیتا، پیسے تو واپس لے لو، فیس اپنی۔ یہ ساری گفتگو کا جواب نہ دے سکے، ایک ایک حوالے کا جواب لو، یہ حوالات جواب نہ دے سکے تو اتنی سزا تو دو گے نا، فیس نہیں دو گے، اتنی سزا تو دے دو کہ حضرت جاؤ تو پیسے پورے نہیں تھی کر سکے، سڈے جناب حوالے جواب نہیں آیا، جو ادھر اعتراض آئے باقی علماء جواب دے حوالے پیش کرنا، اہل حدیث دے ذمہ داری نہیں ہے کہ جواب دے، جو اہل حدیث دے خلاف حوال بات پیش کی دیا گیا، میں ایک ایک دا جواب دے چکا۔ اہل حدیث کے اوپر اللہ دی رحمت ہے، رب دی توحید بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے، پیغمبر دی سنت بھی عطا فرمائی ہے۔ جوانوں پھیل جو پورے علاقے دے اندر مسلک اہل سنت عام کر دو، وقت آئے گا ضرور آئے گا، آج نہ صحیح تو کل صحیح، کل نہ صحیح تو پرسوں صحیح، ساری زندگی چاہیے ساری موت تو بعد آئے، وقت آئے گا ضرور آئے گا، کیونکہ علامہ شہید فرما گئے یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے، یہ پشین کوئی علامہ شہید پوری ہو رہی ہے، میں تو کیا کرنا کہ جینا بھی اہل حدیث ہے، مرنا بھی اہل حدیث ہے، وقت آئے گا پورے ملک کے اندر مسلک حدیث انشاءاللہ غالب آ کے رہے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو احباب کی خدمت میں گزارش کروں گا، حضرت شاہ صاحب یہاں تشریف فرما ہیں۔ دوستو احباب اگر سوال کرنا چاہتے ہیں تو حضرت شاہ صاحب سوالوں کے جواب دے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ دوستو احباب اگر یہاں تشریف رکھتے ہیں جو صبح سے دوستو احباب کو تنگ کر رہے تھے کہ ہم وہاں سوال کریں گے، ہم یہ کریں گے، میں ان دوستو احباب کی خدمت میں گزارش کروں گا، حضرت سید سبطین شاہ صاحب یہاں موجود ہیں، آپ جو بھی سوال کرنا چاہتے ہیں مسلک اہل حدیث کے بارے میں آپ سوال کر سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب دے کر جائیں گے۔ ہے حافظ صاحب کتنے گئے؟ نہیں یوسف صاحب جی، ہے کوئی سوال؟ ہے کوئی سوال؟ دعا فرما دیں۔ لو جی سوال ہے تو کر لو۔
نہیں تے جے سوال نہیں نا پھر مولوی ٹوکا آوے تے اس نو کمالیہ نال ایک دربار ہے، اور کمالیہ نال جڑا دربار ہے اس کا نام ہی ہے ابن شاہ اتنے انہوں بھیجو، اتوں دوائی لگتی اتنے نہ انہیں بنا لکڑی تو بنا کے رکھے اتنے لکڑی تو بنا کے رکھے بڑے سامنے سوال ہے تو پوچھ لیں۔ ہمارے نزدیک قرآن و حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ میت کو ثواب پہنچتا ہے، اور ثواب کے وہی طریقے ہوں گے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ نماز جنازہ ہے اور اس کے بعد قبر پہ اس کے لیے دعا ہے، اس کی طرف سے حج بدل ہے، اس کے ذمہ اگر کوئی نظر کے روزے رہتے ہوں تو وہ رسائے میت اس کے روزے رکھیں اور اس کے لیے بالعموم مغفرت کی جب چاہیں دعا کریں، لیکن دعا کے لیے خاص اجتماع کرنا، اکٹھ کرنا، اعلان کرنا، تیسرے دن، 5ویں دن، 7ویں دن، 10ویں دن، یہ کل 7ویں 40ویں، یہ شریعت سے ثابت نہیں۔ کیوں کہ کسی بھی عمل کا شریعت ہی وقت طے کر دی، دن وقت شریعت طے کر دی، اپنی مرضی نال وقت طے نہیں ہو سکتا۔ تیسرے دن ہی دعا کرنا اور اکٹھ کرنا، اس واسطے شریعت کی دلیل مطلوب ہے، کیونکہ دلیل نہیں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی دنیا تو گئے نے، اصحاب مصطفیٰ نے تیسرے دن یا دوسرے دن یا 10ویں دن دعا واسطے الگ اکٹھ اجتماع کر کے دعا کا انتظام اسلام نہیں کیتا، لہذا یہ بدعت ہے، حدیث تو ثابت نہیں۔ حضرت مولوی ٹوکا صاحب نے لالموں سے بات کہی ہے کہ ستین شاہ 4 مہینے واسطے شیعہ ہویا، جھوٹ بولیا ہے۔ میں خاندانی طور پہ اہل حدیث اللہ دی رحمت و فضل نال ساڑھے نانکے ننیال شیعہ نے، باقی ساڑھا سارا خاندان اہل حدیث ہے، والد صاحب بھی اہل حدیث نے، دادا جی بھی اہل حدیث ہیں۔ فوج شدہ کے لیے عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، حج ہو سکتا ہے تو عمرہ بھی ہو، یہ حج اصغر ہی ہے، حج بدل دونوں صورتوں میں ہے، وہ عمرہ ہو یا حج۔ اور کوئی سوال ہے تو پوچھ۔ قبر پر اذان دینا یہ بدعت ہے، کوئی ایک صحیح حدیث اس سے ثابت، اس کے بارے میں ثابت نہیں ہے، لیکن اہل حدیث شہری دے وقت اذان کبے بریلوی پریشان ہو جائے، حالانکہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، اور قبر تے اذان کون تے اسی پوچھیے پتہ کی آندے نے کی حرج ہے، قبر تے دئیے تے کی حرج ہے، شہری دے وقت حدیث دے مطابق دئیے تے حرج ہے، وہ تے لڑتے ہیں۔ یہ ہے کہ بدعت نال انہوں پیار ہے اور سنت نال نفرت۔ 18 جولائی لالا موسا میں یوسف رضوی ٹوکا نے نقوی صاحب کو کہا ہے کہ اس کی ذات کیا ہے، کہتا ہے کہ یہ سید نہیں ہے، وضاحت کریں۔ سید ویسے ہی ذات نہیں، ذات اصل قریش ہے، اور سید قریش دے خاندان نو لقب حاصل۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی رسول اللہ نے فرمایا سی، اور حسن نو کہ جنت دے نوجوانوں دے سردار، سید شباب اہل الجنہ، وہ تو حضرت حسن حسین دی اولاد واسطے یہ لقب چلے آ رہا ہے سید دا۔ سید کوئی مستقل ذات نہیں، ذات قریش، قریش ذات دے وچوں ایک خاندان نو سید دا اعزاز اور لقب حاصل ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں آپ قریشی سن، رسول اللہ بھی قریشی نے نا، ہاشمی قریشی نے نا، اسی طرح حضرت حسن حسین دی اولاد نو اس حدیث دی بنیاد تے سید کیا جا، اور حضرت امام نقی اہل سنت دی امام نے انہاں دی اولاد چوں ساڈا تعلق ہے۔ باقی جڑا آندا ہے کہ سید نہیں،
وہ آ جائے اس نے انہوں نے کس طرح تسلی کرائی جا سکتی وہ سوا میں کیویں مطمئن ہونا اویں مطمئن کر دینے جس طرح مطمئن ہونا چاہتا ہے. ساڈے پنڈ چلے جاؤ بستی چلے جاؤ فون نمبر لے لو پوچھ لو جا اگر پنڈ والے ساتھی اب آپ لازمی گلے جس پنڈ بندہ پیدا ہوئے جمے پلے جوان ہوئے پڑھے وہ سارے جانتے ہوتے ہیں کہ قوم دا ایک کون ہے جا کے پنڈ تو پوچھ لو. ساڈے پنڈ دا نام تلوکر ہے ضلع خوشاب ہے تھانہ کٹھا سگرال ہے فون نمبر میرے کو لے لو راستہ میں دس دینا اتنے جا کے جے میں سید نہ ہوا تو آئندہ ممبر رسول تے نہیں چڑھا گا جی سید ہوا تو پھر لالے منہ سے آ کے معذرت کر لو. جی ہاں تو باقی ساڈا وہی راستہ ہے جس راستے تے کوکر صاحب کی بازو توڑیا گیا اسی راستے تے ہی ہے. پتہ نہیں کہڑی شرارت کی سی انہیں وہ انشاءاللہ اگلی باری آواں گا دساں گا وعدہ ہو گیا انشاءاللہ. کہڑی شرارت کی سی تے وہ بازو ٹوٹیا سی تے لت ایویں ہی وہ بازو اٹھتا ہے سیدھا نہیں ہوتا. وہ بڑی عظیم گھنونی شرارت. شہید کو زندہ کہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ کیوں کہتے ہیں؟ بھائی شہید نو زندہ آندے نے تو نبی رب صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ پھر کیوں کہتے ہیں؟ نہیں بھائی نبی صلی اللہ شہید بھی فوت ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء علیہ السلام بھی فوت ہوتے ہیں. یہ انہوں دا اعزاز ہے شہداء دا کہ انہوں نے مردہ کہنا نہیں بلکہ وہ اللہ دے ہاں بل احیاء عند اور رب دے ہاں زندہ. ہن دیکھیے حدیث سنی قرآن کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ نے کتنے زندہ نے اپنے رب کے پاس. صحیح البخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کو اللہ پوچھ لے سنا میری جنت کیسی لگی. شہید کہنے اللہ جی ثم احیا ثم اقتل میں نے پھر زندہ کر میں پھر شہید ہوا. ثم احیا ثم اقتل پھر زندہ کر میں پھر شہید ہوا. قرآن آندا ہے وہ زندہ ہے. بخاری کی حدیث آندی ہے وہ رب کو زندگی منگدا ہے. ہوں زندہ بھی ہے تو زندگی منگتا بھی ہے. وہ جڑا زندہ ہے وہ برزخی زندگی ہے اور جڑی زندگی منگتا ہے وہ دنیا دی زندگی نال شہید زندہ نہیں وہ اللہ کو زندہ ہے برزخی زندگی نال زندہ ہے. ایویں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چو فوت ہو چکے نے اور برزخی زندگی آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے جو جاری رہے گی. آج بھی رسول اللہ زندہ نے لیکن برزخی دنیا چ نہیں نے دنیا تو وفات پا چکے نے. بریلوی اور اہل حدیث سے اختلاف دنیاوی زندگی ہے اخروی زندگی دا ہے. وہ آدھے نے دنیا زندہ نے لیکن نظر نہیں آتے تصرف کر رہے نے پھر رہے نے لیکن نظر نہیں آتے پردہ فرما گئے نے. اہل حدیث آتا ہے کہ نہیں وہ فوت ہو گئے نے دنیا تو چاہ چکے نے اور جنت ایک زندہ نے جس زندگی دی دنیاوی زندگی بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک حدیث سنیے صحیح البخاری جڑے اس مسئلے بڑی فیصلہ کن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ملک الموت آئے انسانی شکل چاہے مشہور حدیث ہے. فرمایا میں اللہ دا فرشتہ وا ملک الموت آ تھوڑی روح قبض کرنا آیا تے آپ نے اس نو تھپڑ ماریا. پھر وہ اللہ دے حضور چلے گئے یا اللہ تو اج اس کو بھیجیا ہے جڑا مرنا نہیں چاہتا. پھر واپس آئے رب کے حکم نال فرمایا موسیٰ رب فرما رہے ہیں اپنے بیل دے کندھے تے ہاتھ رکھو جتنے بال نیچے آن گے نا اتنے سال زندگی ودھا دیتی جائے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ملک الموت انہیں سال زندگی پوری ہوگی پھر کی ہوئے گا. فرما پھر موت ہوئے گی. فرما پھر آج ہی مار لو. جے پیغمبر دنیاوی زندگی نال زندہ ہوندے موت تو بعد تے موسیٰ کدے تھپڑ کدے بھی نہ مار دے. واضح حدیث ہے اس موت نو سن کے تھپڑ مارے ہے. پھر جدو پھر بھی موت کا پیغام دیتا گیا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیٹا ماں کو غسل دے سکتا ہے یا نہیں بیماری کی صورت میں؟ ہاں اگر کوئی ایسی صورت ہو عذر ہو کوئی اور غسل دینے والا نہ ہو تو ماں کو انشاءاللہ وہ نہلا دے غسل دے دے سطر کا اس کا جو ہے وہ ڈھانپ کے رکھے تو انشاءاللہ گناہ گار نہیں ہوگا. اگر کوئی ایسی یعنی کہ صورت نہ ہو یعنی کہ کوئی بندہ اگر گھر میں عورت موجود ہے تو وہ وہی غسل دے. اگر نہیں ہے موجود تو عذر کی بنیاد پہ جو ہے لا یکلف اللہ نفس الا وسعها کہ اصول و ضابط کے تحت وہ غسل دے دے انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا. اور صدر کو جو ہے وہ نہ دیکھے شرم و حیا لازم بات ہے ماں ہے شرم و حیا کو قائم رکھے گا انشاءاللہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عرب والے بھی تقلید کرتے ہیں وضاحت فرمائیں عرب والے ہوں یا عجم والے ہوں جو بھی تقلید کرے وہ اہل سنت نہیں.
باقی اہل عرب دے جیت علماء دے فتاوے موجود نے، ایسی مقلد نہیں۔ امام کعبہ خود پاکستان تشریف لے آئے سن اور فرما گئے سن کہ میں اہل حدیث ہوں، سلامی علی اہل الحدیث، میرا اہل حدیث پر سلام ہو۔ تو اہل حدیث اور میرا مسلک عقیدہ ایک ہے، لہذا اسی طرح امام مفتی اعظم سعودی عرب عبداللہ بن باز رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی انٹرویو کے بعد فرمائی، پوچھا گیا آپ مقلد ہیں، ان کا انٹرویو کا وہ انٹرویو جو ہوا ہے وہ فتاوی کو چھپا ہوا ہے پاکستان میں، اردو زبان میں بھی اب مل جاتا ہے، ترجمہ بھی ہو چکا ہے کہ آپ مقلد ہیں؟ وہ فرماتے ہیں نہیں، میں امام احمد بن حنبل کے اصول فقہ کو ترجیح دیتا ہوں، جہاں قرآن و حدیث کی بات آ جائے میں امام کے قول کو چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہی مانتا ہوں۔ آگے پوچھا گیا، آگے وضاحت فرماتے ہیں میں دلیل دیتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جہاں جس جگہ پر 40 آدمی موجود ہوں وہاں جمعہ فرض ہے، اگر 39 آدمی ہو، 38 آدمی ہو، 35 ہو تو جمعہ نہیں ہو سکتا، جمعہ وہاں ہوگا جہاں 40 افراد موجود ہوں۔ امام ابن باز فرماتے ہیں کہ میرا فتویٰ یہ ہے کہ حدیث سے ثابت ہے جہاں 2 آدمی ہو اور تیسرا خطیب ہو وہاں جمعہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ ادھر حدیث ہے، ادھر احمد بن حنبل کا قول ہے، تو میں احمد بن حنبل کے قول کو چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں اور رسول اللہ کی حدیث کو ماننے کا اعلان کرتا ہوں۔ کوئی ہے بریلوی ایسا مولوی جڑا امام ابو حنیفہ دا قول چھوڑے کسی مسئلے اندر؟ ایک قول پیش کیجیے جو فقہ حنفی چ ہوئے لیکن تسا چھڑ دیتا ہوئے قرآن و حدیث کے خلاف آ گیا ہوئے، تو سا فقہ حنفی تورے مختار آ گیا، قرآن و حساب نہ لکھو کہ تسی پھر بھی ظالموں باز نہیں آئے تے تسا وہ بھی من لے، حتیٰ کہ کمالیت نال ابن نشاد دربار ہے اتنے شرم گاواں لکڑیاں دی بنا کے رکھی ہوئی نے، تو انہیں بھی غیرت نہیں آئی کہ تسی انہوں بھی اپنے ہاتھاں تے اپنے جسم تے مل کے آندے ہو، بھائی یہ رد چ کریے۔ بلکہ پچھلے دن ایک وزیر کو لایا گیا، وہ گیا جب نے دربار ویکھیا نا کہ انہیں جو سارے وہ بنے ہوئے ویکھے تو وہ کہنے لگا بالکل ہی ایویں ننگے بالکل ایویں ننگی رکھی ہوئی جی، انہوں نے کہا اتنے ننگا ہی کام چل رہا ہے سارا، انہیں کہا کچھ دیا یا کرو نہ، پھر کپڑا پا دیتا، پھر انہیں اعلان کیتا جڑا ایسی مجاور، انہیں کہا 100 روپیہ دے جاؤ تو ویکھی جاؤ کی 100 روپیہ دو کپڑے کے تھلے پیسے، بھائی وزیر صاحب آئے نے کپڑ 100 روپیہ دو تو ویکھ لو۔ یعنی کہ جس مذہب اتنا بھی حیا نہیں کہ لکڑی دیا شرم گاہ بنا کے دربار رکھی سکو دے صلاح تحصیل دے اندر بھی ایک ایسا دربار موجود ہے جتنے وہ سارا کچھ بنے ہے، لیکن بے حیائی اس قدر ہے کہ کوئی پورے ملک جیسا نہیں بریلوی عالم جو جرت ہمت کرے اور کہے یار بے حیائی ہے کہ شرم گاواں اور لکڑی دیا بنا کے اس تو بغیرتی اور کی ہو سکتی، لیکن پھر بھی جڑا اسے چاہے اور سجدہ کرے اور اس دربار مانے اور وہ ادب کرے اور سجدہ کرے، پھر وہ مذہب دسو کہ اللہ نے غیرت چھین لی۔ مکہ مدینہ میں مسجد نبی میں 20 تراویح پڑھتے ہیں، 20 8 پڑھتے ہیں۔ بھئی ہمارا موقف یہ ہے، علامہ احسان نذیر رحمۃ اللہ علیہ تراویح کی نماز کے بعد اپنی مسجد چینیا والی میں خلاصہ منزل بیان فرما رہے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا حضرت مکہ مدینے میں تراویح 20 ہوتی ہیں، آپ 8 پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد خلاصہ بیان کرتے ہیں، تو مسکرا کر فرمانے لگے یہی تو ہمارا مسلک ہے کہ ہمارا مسلک کسی بستی کے نام پہ نہیں ہے، قرآن اور حدیث کے نام پہ ہے۔ اسی مکہ و مدینہ دی جڑی بات اہل عرب دا قول یا فتویٰ پیش کرنے ہیں بطور دلیل نہیں، بطور تائید پیش کرنے ہیں۔ مثلا پیر عبد القادر جیلانی دا فتویٰ پیش کرنے ہیں، سلطان بہو دا فتویٰ پیش کر دینے ہیں بعض دفعہ بریلویت کے مقابلے اندر بطور تائید بطور دلیل نہیں، دلیل قرآن اور پیغمبر دی حدیث۔ باقی بیت اللہ اور مسجد نبی پورے عرب 8 تراویح ہوندیاں نے، جی انہوں نے مذہب 20 ہون تے ہر مکے مدینے دی ہر مسجد دے اندر 20 رکعت، لیکن صرف 2 مساجد ایسیا نے، مسجد حرام مسجد نبوی جتے 20 رکعت 2 امام پڑھا دے، ایک امام پڑھا کے چلا جاتا ہے پھر دوسرا آ جاتا ہے۔ اگر امام کعبہ امام مدینہ خود 20 پڑھتا ہے تو حوالہ لائیے، جی خود 20 نہیں پڑھتا 10 پڑھا کے ٹر جاتا ہے تو تمہیں 10 جانا ہے کہ بریلویو جیڑی تعداد حضور تو ثابت میں پڑھ کے جا رہے ہیں، ہوں تاری مرضی جنی مرضی پڑھی رکھو۔ ہاں وطر بھی وہ پڑھتے ہیں، ایک الگ وطر پڑھتے ہیں، شفا وطر ہو سکتے ہیں۔ ساتھی نے سوال بڑا اہم کیتا ہے، توجہ فرمائیے، فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے صحیح البخاری میں نماز تراویح کے بارے میں، وہ حضرت عائشہ نے گھر کی نماز بتلائی۔ نماز تراویح
کی تعداد جو بار ہے وہ نہیں بتلائی، یہ بات درست نہیں ہے بھائی۔ حدیث پاک موجود ہے، مجمع الزوائد میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے رمضان کا مہینہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور لوگوں کو 11 رکعت پڑھائی۔ لہذا مسجد کا بھی ذکر ہے، عشاء کا بھی ذکر ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد، اور مسجد کا بھی ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ایک اور حدیث ہے جو مجمع الزوائد سنن دارقطنی وغیرہ میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بن عبداللہ کہ ابی بن کعب آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے آج عورتوں نے کہا کہ تجھے قرآن زیادہ آتا ہے تو ہمیں گھروں میں جماعت کرائے، تو میں نے بچوں عورتوں کو جماعت سے نماز تراویح کی جماعت کروائی ہے اور 8 رکعت پڑھائی ہے۔ رسول اللہ سن کے خوش ہو گئے، خاموش ہو گئے، آپ نے اس بات کو قبول کر لیا۔ یہ 8 رکعت مسجد سے، گھر سے باہر حدیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ لہذا یہی حدیث جو ہے، یہ تو بخاری میں حدیث ہے نا عائشہ والی، یہی حدیث مسند جناب موطا امام محمد جو امام حنیفہ کی شاگرد ہے، ان کتاب موطا میں یہ بات موجود ہے کہ یہی حدیث عائشہ والی انہوں نے رکعات تراویح پر اور نماز تراویح پر موطا امام محمد میں لکھی ہے اور پیش کی ہے۔ گویا ان کے نزدیک بھی یہ حدیث جو ہے 8 تراویح پر بطور دلیل پیش کی ہے اور پیش کی جا سکتی ہے۔ بچہ مردہ پیدا ہو تو اس کے جنازے کے بارے میں تو باتیں ثابت۔ ایک بات تو یہ، ایک حدیث تو یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے اگر زندہ پیدا ہو چیخ مارے اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، یہ عام طور پر معروف۔ دوسری حدیث میں یہ ہے کہ اگر بچہ مردہ بھی پیدا ہو تو اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، اور یہ اختیار ہے، اگر پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ پڑھیں تو مردہ پیدا ہونے والے بچے کو بغیر جنازے کے بھی دفن کیا جا سکتا ہے، اور اگر پڑھ لیں تو بہتر اولا ہے۔ اور یہ حدیث کتاب الجنائز ابو داؤد پہلی جلد میں موجود ہے کہ جو بچہ مردہ پیدا ہو اس کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے اگر پڑھنا کوئی چاہے، لیکن جو مشہور ہے کہ اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، مسلمانوں کے قبرستان اس کو دفن نہ کیا جائے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ جنازہ اس کا پڑھنا جائز ہے، نہ پڑھا جائے تو بھی جائز، پڑھنا بھی ثابت ہے اور نہ پڑھنا بھی ثابت ہے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اور ابو داؤد میں روایت موجود ہے۔ سورۃ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، جہاں 4 پرندوں کو ذبح کرنے کا حکم اللہ نے دیا، فرمایا 4 پہاڑوں پر رکھ کر آواز دیں اور وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ پرندے اڑتے ہیں، دوڑتے نہیں، تو وضاحت فرما دیں مہربان۔ بھائی دونوں صورتیں ہوتی ہیں، پرندہ جو ہے دیکھ لیں وہ دوڑ بھی سکتا ہے اور اڑ بھی سکتا ہے، اور اڑنے کو یہ یا تین قصا یا جو الفاظ ہیں کہ وہ دوڑ کے آئیں گے، پرندہ دیکھ لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو مرغا ہے بعض دفعہ یہ اڑتا ہے، دیوار پر بیٹھ جاتا ہے، اور بعض دفعہ یہ دوڑ کے جا رہا ہوتا ہے، دوڑتا بھی ہے اور اڑتا بھی ہے۔ ہر پرندہ دوڑتا بھی ہے، اڑتا بھی ہے۔ اگر نہ تجربہ ہو تو میرے ساتھ چلیں، کل میں آپ کو ایک پرندہ دکھاؤں، نہیں تو گھر مرغا ویکھ لے جو مرغی پیچھے دوڑ رہا ہوں۔ اور کوئی سوال ہے تو پوچھو۔ مومن کی شان زیادہ یا جی مومن کی شان زیادہ ہے یا حرم کی شان زیادہ؟ لازمی بات ہے مومن ہو، مشرک نہ ہو، بریلوی نہ ہو، موحد ہو، توحید پرست ہو۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے بیت اللہ تجھ سے مومن کی جو ہے وہ حرمت زیادہ ہے۔ لازم بات ہے، مومن کے مقام عظمت احسان ہے، اس کی حرمت زیادہ ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے جو ہے وہ تقلید کرتے تھے۔ بھائی بات سنیں، اصل بات مخالفت اب لگتا ہے جب آپ بات حقیقت کو نہیں سنتے۔ حنبلی اور شافعی اور مالکی یہ تینوں جو امام ہیں یا تینوں جو مقلدین ہیں اماموں کے، یہ عقیدہ جو ہے ان کا وہ وہی ہے جو اہل سنت اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ ہمارا ان سے اختلاف فروعات میں ہے اور مسئلہ تقلید میں ہے۔ تقلید میں یہ ہم سے الگ ہے، فروعات میں مسائل میں یہ الگ ہے۔ امام کے اقوالوں کو یہ ترجیح دیتے ہیں تو ہم ان اللہ کی رحمت سے حدیث کو ترجیح دیں۔ باقی ان کا جو عقیدہ ہے وہ وہی ہے جو اہل حدیث کا ہے، جو سنت کا عقیدے میں ہمارا اور شافعیوں مالکی اور حنبلیوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ احمد بن حنبل کا، امام شافعی کا، امام مالک کا یہی عقیدہ ہے جو اہل سنت کا ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ میں اصول فقہ میں وہ حنبلی ہیں،
لیکن ہم ان کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ اہل سنت والا ہے، اور رافضیت کا اور بریلویت کا اور حنفیت کا اور یہ سارے جو گمراہ فرقے ہیں ان کا انہوں نے اپنی کتاب میں رد کیا ہے، اور ان کی خدمات ہیں دین اسلام کے لیے، عقیدے میں وہ اہل سنت اہل حدیث ہیں، باقی مسائل میں ان کا اختلاف ہے، وہ احمد بن حنبل کے اقوال کو ترجیح دیتے ہیں، ہمارا ان سے اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ غنیت و طالبین کو ہم بطور دلیل پیش نہیں کرتے، انہوں نے شب برات کی فضیلت کو بیان کیا ہے، وہ حدیث صحیحہ ثابت نہیں ہے، ہم انکار کرتے ہیں۔ اس طرح آخر پر پیری فقیری پر کوئی صوفیت کے انہوں نے دلائل بیان کیے ہیں، ہم انکار کرتے ہیں۔ اس طرح 20 تراویح کو ذکر کیا، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، جیسے بریلوی بھی انکار کرتے ہیں۔ غنیت طالبین میں لکھا ہے رسول اللہ 10 محرم کو پیدا ہوئے ہیں، بریلوی مانتے ہیں؟ نہیں نہ مانتے۔ اسی طرح وہ بعض مسائل پیر صاحب کے جو قرآن سنت سے ثابت ہم مانتے ہیں، جو ٹکرا جائے ہم نہیں مانتے، اور پیر کی بات کو ہم تمہارے خلاف اس لیے پیش کرتے ہیں کہ تم ان کا احترام کرتے ہو، ادب کرتے ہو، پیر مانتے ہو، بزرگ مانتے ہو، ولی مانتے ہو، تو پھر ہم آپ کہتے ہیں کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں، تو ہم بطور یعنی گواہی آپ کے سامنے بطور حجت ان کے بات کو پیش کرتے ہیں۔ دلیل قرآن ہے، دلیل پیغمبر کی حدیث ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ ہم سے گناہ ہو گئے وہ اپنی رحمت سے معاف۔ اللہ جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت شفا عطا فرما۔ ساتھی نے یہاں سے ہی فون پہ دعا کے لیے کہا تھا، اور وہ پریشان تھے، رو رہے تھے اپنی والدہ محترمہ کے لیے کہ وہ سخت بیمار ہیں، دعا کر دیں اللہ انہیں شفا کاملہ عاجل نصیب فرما۔ اللہ اپنی رحمت سے انہیں شفا عطا فرما۔ اللہ اور ساتھی کی والدہ محترمہ کو شفا عطا فرما۔ اللہ بیماریوں سے نجات دے دے، شفا کاملہ عاجل عطا فرما۔ اللہ جو تیرے بندے مقروض قرض دور فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو شرک و بدعت کے انہیں ہدایت نصیب فرما، توحید و سنت پر استقامت نصیب فرما۔ اللہ توحید و سنت پر استقامت نصیب فرما۔ ہمارے پورے ملک میں قرآن سنت کا بول بالا فرما، شرک و بدعات کو نیست و نابود کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔